بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی کس نے اور کیسے تعمیر کی؟ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ گویا یہ مسجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی ہے۔ مختلف روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد اقصی تھی۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تقریباً 1.5 سال تک اس کی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرم۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا۔ مختلف علماء کے مطابق اس مسجد کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مختلف روایات کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن اشام کے مطابق حضرت داؤد کے فرزند اور ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ اس طرح روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی محلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا ہے، لیکن مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور آپ علیہ السلام نے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور جنات پر بھی حکومت کی ہے۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا اور وہ آپ کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہت سی حکومتیں فتح کی اور آپ علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر میں جنات کو لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد کے تعمیری مقام پر آپ نے ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے عصا کا سہارے کھڑے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت بہت طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن اور مہینے اسی طرح عبادت میں مشغول رہتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جلد ہی ان کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان جنات کو معلوم ہی نہ ہو کہ میری وفات ہو گئی ہے، اور جنات اسی طرح اپنے کام میں مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر کو مکمل کر سکیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور اسی دوران آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کا جسم عصا کے سہارے اسی طرح کھڑا تھا، اور جنات یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے جسم کبھی ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ ان کو غیبی مدد سے رزق ملتا رہتا ہے، اور آخر میں جب دیمک آپ علیہ السلام کے عصا
کو کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کا جسم زمین کی طرف جھک گیا۔ تب اس وقت جنات کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔